السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیت مقدسہ نمبر 68، 69 اور 70 ہیں۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کی تفہیم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حزب اللہ کی جو سچی جماعت ہے، انہوں نے جب دعوت دی اور کفار مکہ، مشرکین مکہ نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ آپ آسمان پر غور کرو، زمین پر غور کرو، پھر آسمان اور زمین سے جو کچھ اللہ رب العزت کے وسائل کچھ ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے سب کچھ اس میں رکھا ہوا ہے۔ آپ اس پہ غور فکر کرو اور آپ سوچو کہ یہ کون سی بڑی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ پھر آپ چوپایوں پہ غور کرو اور چوپایوں کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح آپ لوگوں کے لیے فوائد و ثمرات رکھے ہوئے ہیں، اور بالخصوص آپ اس پر سوچو کہ ایک جانور، ایک چوپایا، بھینس، گائے وغیرہ، ان کی جو اپنی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ خون سے بنے ہوئی ہیں اور اس میں سے گوبر نکل رہا ہے، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو صاف ستھری اللہ پیدا فرماتے ہوں، لیکن اللہ کی کاریگری دیکھیے کہ اس میں ایک مشین لگا دی، اللہ نے اس کا ایک طریقہ کار رکھ دیا کہ اس گوبر سے، لہو کے درمیان سے اللہ رب العزت نے لبناً خالصاً، خالص صاف ستھرا اور بڑے خوبصورت رنگ کا، سفید رنگ کا دودھ اللہ نے پیدا فرما دیا، اور جب آپ پیتے ہیں تو کتنا آپ کو اچھا لگتا ہے، اس میں تازگی پیدا ہوتی ہے، غذائیت ہے، آپ کے جسم کو، آپ کے دل کو سرور پیدا ہوتا ہے اور غذا ملتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی زمین میں سے پھل پیدا کیے، کھجور پیدا کی، انگور پیدا کیے، رزقاً حسنا، بڑا اچھا رزق پیدا کیا۔ رزق اس کو کہتے ہیں جو انسانی غذا کا ذریعہ بنے، جس سے انسانی باڈی کو فائدہ ہوتا ہے، غذا ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور اس کو تسلی ہوتی ہے، وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد انتہائی سکون محسوس کرتا ہے، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ اور رزق بھی کون سا؟ حسناً، اچھا رزق۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارا کچھ اس قوم کے لیے ہے جو عقل رکھتی ہے، جو سوچتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے
ایک اور اپنی نعمت کا اظہار فرمایا، رہنمائی دی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ آپ ذرا غور کیجئے، دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، جو پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بناتی ہے، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں سے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور پھر وہ باقاعدہ بڑے خوبصورت انداز میں انگور کی بیل کی طرح وہ اپنا چھتا بناتی ہے۔ اب یہ جو شہد کی مکھی ہے، اس کو کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کو سب کچھ سکھا دیا ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹا سا جانور ہے، ادنا سا جانور ہے، لیکن اس کی کاریگری اور باریک صنعت، جس سے وہ اپنے چھتے پہاڑوں پہ، درختوں پہ، مکانوں پر تیار کر لیتی ہے۔ پھر ان ساری مکھیوں میں سے ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جو ان کی سردار ہوتی ہے، اور یہ جو مکھی ہے اس کا نام یعصوب ہوتا ہے، جو ان کی لیڈر ہوتی ہے۔ اجتماعیت کے انداز میں وہ اس کی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی سردار کی بات کی حکم عدولی نہیں کر سکتی۔ یہ سارا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو، اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر آپ کھائیں ہر قسم کے پھلوں میں سے، فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر وہ چلتی ہے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق ان راستوں پر، یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ میں سے وہ پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، مختلف الوانہ فی، اور اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ جو شہد کی مکھی ہے، اس کا یہ جتنا بھی سسٹم ہے ایک، اس سسٹم کے تحت اس کے پیٹ سے وہ شہد نکلتا ہے، اور اس کے رنگ دیکھیں مختلف ہیں، سفید ہے، سرخ ہے، زرد رنگ ہے۔ یہ رنگتوں کا جو اختلاف ہے، موسم، غذا اور مکھی کی عمر وغیرہ کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ جس علاقے میں ہے، جس ماحول میں ہے، اس میں وہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ پھر اس میں شفا ہے، اللہ رب العزت نے اس شہد میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ اس پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اطباء نے جو مختلف شفا لکھی ہوئی ہیں اور اس سے آج موجود ہیں، فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک واقعہ صحیح حدیث شریف میں مذکور ہے کہ ایک شخص جس کو اسہال وغیرہ کی بیماری تھی، دست وغیرہ آ رہے تھے، اس کا بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کے لیے کہا گیا کہ شہد پلائیے۔ شہد پینے کے بعد اس کا جو اسہال کا نظام ہے وہ اور بڑھ گیا، تو پھر وہ حاضر ہوا۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے فیہ شفاء للناس وکذب بطن اخیک، آپ کے بھائی کے پیٹ کے اندر جھوٹ ہے، یعنی گڑبڑ ہے کوئی، آپ پھر اسی کو جا کے پلاؤ۔ دوبارہ وہ پلایا اس نے، اور پھر اس کے اسہال تیز ہو گئے۔ وہ تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو پھر پلاؤ، اور جب تیسری مرتبہ پلایا تو وہ اس کے اسہال، دست وغیرہ رک گئے۔ یہاں سے جو اطباء ہیں انہوں نے جو اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں پیٹ کے اندر اور کوئی بیماریاں ایسی موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ سسٹم ٹھیک ہو گیا تو شہد کا اثر وہ پیدا ہو گیا۔ تو شہد جو ہے یہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، اس لیے جو شہد استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مختلف بیماریوں میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، آج اس میں بہت زیادہ اطباء نے شفا ثابت کر دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ ساری گفتگو تو اس قوم کے لیے ہے جو غور و فکر کرتی ہے۔
اللہ رب العزت بار بار ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ جتنا قرآن پاک کا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، دعوت ہے، اور پھر جتنے واقعات، حقائق اور زمینی جتنی اللہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں، یہ غور و فکر والوں کے لیے ہے۔ واللہ خلقکم، پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ موت سے پہلے جس وقت انسان آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے، نکمی عمر کو، یعنی جس وقت انسان سوچتا ہے تو اس سے سوچا نہیں جاتا، چلتا ہے تو اس میں طاقت نہیں ہوتی، اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں، اس کو چیزیں بھول جاتی ہیں، طاقت سلب ہو جاتی ہے، بظاہر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، یہ نکمی عمر ہے۔ اس پر غور کرو کہ یہ کیا ہے، یہ کس نے، اللہ رب العزت نے اس کو طاقت دی تھی تو آج یہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد موت بھی آ جاتی ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، یعنی موت دینے پر بھی قادر ہے، بیماری جو اس کو آئی ہے اور آج سمجھ نہیں اور ساری طاقت اور جوانی چھن گئی، اس پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے۔ تو پھر یہ انسان اللہ کو کیوں بھول گیا، کیوں اللہ کا مقابلہ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جتنی بھی یہ خارجی نشانیاں ارشاد فرمائیں، رہنمائی دی، یہ اس لیے دی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، ہم اس پہ سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ کی رٹ کو قائم کرنے آئے ہیں، آپ ان کی مخالفت نہ کرو۔ صحابہ کرام سچی جماعت، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی رٹ کو قائم کرنا چاہتی ہے، اللہ کا تعارف کروانا چاہتی ہے، یہ خدا شناسی پیدا کرنا چاہتی ہے، یہ انسانوں کے مابین عدل کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے، ایسا نظام جو اجتماعیت پر مبنی ہو، اخوت پر مبنی ہو، عدل، مساوات اور امن پر مبنی ہو۔ وہ نظام جب قائم ہوگا، اللہ کی پہچان قائم ہو جائے گی، تو اللہ کے جتنے وسائل ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ساری انسانیت تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ تو حزب اللہ کا تو اتنا کردار ہے، تو پھر ان کی موافقت کرو، ان کی تائید کرو، مخالفت مت کرو۔ اس لیے غور و فکر کی اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے، دلائل کے ساتھ دعوت دی ہے کہ یہ میرے دلائل ہیں، کائنات کی تخلیق اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں اللہ رب العزت کی توحید موجود ہے، اس کو سمجھو اور سمجھ کر اس کے مطابق سسٹم تشکیل دو۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔